السلام علیکم دوستو، کیا اب جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک چھوٹی سی مخلوق یعنی شہد کی مکھی کا ذکر ایک گہری حکمت کے ساتھ کیا گیا ہے؟ آخر کیوں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو پہاڑوں، درختوں اور انسانوں کے بنائے ہوئے گھروں میں اپنے چھتے بنانے کا حکم دیا؟ اور کیوں اس کے پیٹ سے نکلنے والے شہد کو انسانوں کے لیے شفا قرار دیا گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کی سورہ نحل کی ان آیات پر غور کریں گے جن میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اور جانیں گے کہ جدید سائنس ان آیات کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ کیا واقعی شہد کی مکھی کی زندگی میں ایسے حیرت انگیز راز پوشیدہ ہیں جو قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دیے تھے؟ آئیے شہد کی مکھی کی اس حیرت انگیز دنیا کا سفر شروع کرتے ہیں، اور وہی کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف کہ بنا لے اپنا گھر پہاڑوں پر اور درختوں میں، اور اس میں جو وہ چڑھاتے ہیں اونچی چھتیں، پھر کھا ہر قسم کے پھلوں میں سے، پھر چلتی رہ اپنے رب کے آسان راستوں پر۔ نکلتا ہے ان شہد کی مکھیوں کے پیٹوں سے شربت، مختلف ہیں رنگ اس کے، شفا ہے اس میں لوگوں کے لیے، البتہ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ بظاہر یہ ایک بہت سادہ سی آیت ہے، اس میں چوتھے مشروب کا ذکر ہے، شہد، جس کے پینے میں شفا ہے۔ میری ٹیچر کہتی تھیں کہ رسول اللہ نے شہد کے پینے میں شفا کا ذکر کیا ہے۔ ویسے شہد پینے اور شہد کھانے میں بہت فرق ہوتا ہے، کبھی آزما کر دیکھیے گا۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل میں خیال ڈالا کہ وہ آبادیوں سے دور اونچی محفوظ جگہوں پر اپنے گھر بنائے، پھلوں میں سے کھائے اور آسان راستوں پہ چلے، پھر جو اس کے پیٹ سے نکلے گا شہد اور ایک دوسری رطوبت بھی وہ شفا بخش ہوتی ہے۔ یہ تو ہو گیا آسان ترجمہ، مگر غور و فکر کرنے والے لوگ سادہ ترجمے پر بس نہیں کرتے، ان کو کوئی نہ کوئی مزید مطلب ڈھونڈنا ہوتا ہے، اور وقت اور حالات کے ساتھ یہ مطلب بدل جایا کرتے ہیں۔ قرآن میں وسعت ہے، مگر افسوس کہ قرآن پڑھنے والوں میں وسعت نہیں ہے۔ میں کافی دیر شہد ڈھونڈتا رہا، خالص شہد، پھر مجھے اندازہ ہوا کہ خالص شہد ناپید ہوتا جا رہا ہے، تو میں شہد کی مکھی کی طرف آیا۔ اس آیت میں ٹھوس شے وہی تھی۔ مجھے اس دوران ایک دلچسپ ریسرچ ملی، گو کہ کچھ لوگ اس تحقیق کو نہیں مانتے، لیکن میں اس تحقیق کو مان سکتا ہوں کیونکہ مجھے اس میں اور اس آیت میں ایک لنک نظر آتا ہے۔ شہد کیوں ناپید ہوتا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے یہ چیز نہیں، یہ موبائل نہیں، بلکہ اس کے گرد چکراتا ہوا موبائل سگنل۔ یہ موبائل سگنل بہت عجیب چیز ہے۔ اب دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، کوئی آپ کو فون کرے تو یہ آپ کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ اب سب کو معلوم ہے کہ جگہ جگہ اونچے ٹاورز لگے ہوتے ہیں جن سے ان نادیدہ لہروں کا جال پوری دنیا میں بچھا ہے، یہاں تک کہ دنیا انہی کے جال میں پھنسی ہوئی ہے۔ مگر یہ بری بات نہیں ہے، سیل فون ایک ضرورت ہے، ٹیکنالوجی ہے، سب کے پاس ہوتا ہی ہے۔ لیکن ہوا یوں کہ شہد کی مکھی اللہ کے حکم پر دور پہاڑوں، درختوں میں اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ وہ سارا دن باہر پھرتی ہے، ہر پھول پھل پر بیٹھتی ہے، اس کا رس لیتی ہے، اور پھر وہ واپس اپنے گھر جاتی ہے۔ یہیں رک جائیں، کیونکہ جب بچپن میں اپنے یہ عمل پڑا تھا تب شہد کی مکھیاں گھروں کو لوٹتی تھیں، مگر آج 2014 میں ایسا نہیں ہوتا۔ وجہ ہے یہ، جب مکھی گھر سے نکلتی ہے تو اس کو اپنے گھر کا راستہ مقناطیسی لہروں کی مدد سے یاد رہتا ہے۔ وہ پھول پھل کا رس لے کر واپس گھر کی طرف اڑتی ہے، لیکن درمیان میں موبائل سگنلز کی لہروں کا جال بچھا ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی جب کسی سگنل کی لہر سے ٹکراتی ہے تو مقناطیسی فیلڈ متاثر ہوتا ہے، یوں سمجھی وہ چکرا کر رہ جاتی ہے۔ اس سے وہ سمت کا تعین کھو دیتی ہے، وہ اپنے گھر کا راستہ بھول جاتی ہے۔ وہ پھر ماری ماری ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑتی ہے، اور یوں ہی بھٹک بھٹک کر کہیں گر کر مر جاتی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ گھر لوٹنے والی مکھیوں کی تعداد کم سے کم ہو رہی ہے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ یہ موبائل ہماری دنیا سے مٹھاس کیسے غائب کر رہے ہیں۔ کتنی ہی پیاری اور اچھی لڑکیاں جنہوں نے شہد سے میٹھے گھر بنانے تھے، وہ روز گھر سے نکلتی ہیں، پھولوں، رنگوں اور خوشبوؤں کی آس لے کر آسان راستوں پہ چلتی ہے، مگر درمیان میں یہ موبائل سگنلز آ جاتے ہیں اور ان کے راستے مشکل ہو جاتے ہیں۔ وہ کنفیوز ہو جاتی ہے، کسی نامحرم سے فون پہ بات کرنے کے لیے ڈھیروں دلیلیں گھڑتی ہیں، فتوے لیتی ہیں، کزن بھی تو بھائی ہوتا ہے،
اسلام اتنا بھی سخت نہیں، میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہی وغیرہ وغیرہ، اور اس کرب اور تکلیف میں وہ گھر کا راستہ بھول جاتی ہے، وہ در بدر بھٹکتی رہتی ہے۔ انہوں نے تو آسان راستوں پر چلنا تھا، اپنے دلوں میں موجود قرآن سے اور نور سے لوگوں کو شفا دینی تھی، مگر یہ موبائل سگنلز ان کو بیمار کر دیتے ہیں۔ مرضی عشق بہت موذی مرض ہے، اگر آپ میں سے کوئی اس میں مبتلا ہے تو اس مرض کی شفا ہے، لیکن اس شفا کے لیے پہلے آپ کو اپنے راستے ٹھیک کرنے ہوں گے۔ وہ مشکل راہ ہیں جن میں کرب ہے، پکڑے جانے کا خوف ہے، ان کو ترک کرنا ہوگا۔ وقت کم ہے، میں اپنی باتوں سے کسی کو بور بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے قصہ مختصر۔ یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ جیسے گوبر اور خون کے درمیان سے پاکیزہ چیز نکل سکتی ہے، اور جیسے انگور اور کھجور سے ناپاک شے بن سکتی ہے، ویسے ہی شہد کی مکھی کے راستوں کو مشکل بنانے والی چیزوں کا صحیح یا غلط استعمال آپ کے ہاتھ میں ہے، مگر جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا، چاہے حرام سے چاہے حلال سے۔ لیکن اگر آپ اس کو حرام سے لینے کی کوشش کریں گے تو اللہ آپ کے حلال کی لذت لے لے گا۔ کچھ میاں بیوی پسند کی شادی کے باوجود بڑی ناخوش زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کبھی سوچا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ شادی سے پہلے سب حرام سے لے چکے ہوتے ہیں، جو بعد میں ان کو مل ہی جانا تھا، اس لیے ان کے حلال کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ اب کسی کے ساتھ بھلے اپنے منگیتر کے ساتھ ہی سیل فون پہ ہے تو اتنا عدال رکھیں کہ محرم اور نامحرم کے قوانین آپ کی دلیلوں اور ہیلوں بہانوں سے بدل نہیں جائیں گے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، آپ جتنا حرام لیں گے اتنا اپنے حلال کو کھوتے جائیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ حرام چھوڑ دیں، جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس کو اللہ کے لیے ترک کر دیں، تو اللہ وہی چیز کچھ ہی عرصے میں آپ کو حلال بنا کر دے دے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی مزید اردو ناولوں کے خلاصے، کتابوں کے تجزیے اور دلچسپ ادبی مواد کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ اگلی ویڈیو آپ کس اردو ناول پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پھر ملیں گے ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔